السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے۔ کائنات کا خالق و مالک پروردگار، حاکم اور مشکل کشا وہی ہے۔ وہی ہے دعاؤں کا سننے والا، وہی ہے منتوں کا پورا کرنے والا، وہی ہے نظر و نیاز کا پورا کرنے والا، وہی ہے عزت و ذلت کا دینے والا، مرادوں کو بر لانے والا، غریبوں کو اور امیروں کو، شاہوں کو نوازنے والا بھی وہی ہے۔ اسی لیے عبادت کے لائق اسی کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قبل اس کے کہ بات کو آگے بڑھایا جائے، حاضرین کرام سے میری ادبت گزارش ہے کہ وہ آگے کی صفوں میں تشریف لائیں، بالخصوص دیواروں اور پلروں سے ٹیکا لگا کر بیٹھنے کی عادت کو چھوڑیں۔ اس بات کا احساس ہم کو ہونا چاہیے کہ ہم الحمدللہ اللہ کے دربار میں حاضر ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور یہاں جب ہم آئیں تو فزیکلی ایکٹیو رہیں، جسمانی طور پر کسی قسم کی کسل مندی، سستی، کاہلی ہمارے ایٹیٹیوڈ سے ظاہر نہ ہو، اور یہ سمجھ کر ہم یہاں بیٹھیں کہ ہم اللہ کے دربار میں ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر آنے والوں کو مہمان سمجھتا ہے، ہم اللہ کے مہمان بن کر یہاں آئے۔ مسجد کے آداب کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ ہم جب مسجد میں آئے تو ڈرتے ہوئے، لرزتے ہوئے، خدا کا خوف اپنے دل میں لیے ہوئے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے یہاں بیٹھے رہے۔ ہماری کسی حرکت سے دیکھنے والوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہم مسجد میں نہیں، خدا نہ خواستہ مجھے معاف کیجیے گا، کسی دیوان خانے میں یا تھیٹر میں یا دعوت میں آ کر بیٹھے ہیں آرام سے، اور ابھی کچھ دیر میں ہماری مہمانی ہوگی، ہم جیسے چاہے نہیں، بلکہ یہ ادب کی جگہ ہے۔ ہم کو مسجد کا ادب ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یہ چند گزارشات ہیں، ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ کئی مرتبہ یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے بڑی سستی کے ساتھ آ کر ٹیکا لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ میں نے قرآن مجید میں سورہ فتح کے آخری رکوع کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ پورا قرآن مجید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد قرآن مجید میں صرف 4 جگہ آیا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا اور دیگر بہت سے پیغمبروں کے نام کئی مرتبہ آئے۔ ایک مرتبہ کسی عیسائی نے اعتراض کیا کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے تو بتاؤ محمد کا نام اس میں زیادہ ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کا نام زیادہ ہے؟ تو ظاہر ہے کہ پورے قرآن مجید میں صرف 4 جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اور باقی پورے قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام زیادہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا نام زیادہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا نام زیادہ ہے۔
تو یہ بات اعتراض کی تھی اور بڑی بے چین کر دینے والی تھی۔ علماء کرام نے جواب دیا ہے کہ قرآن مجید کا اکثر و بیشتر حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ مخاطب کرتا ہے۔ قل یا ایھا النبی انا ارسلناک، یہ کا لفظ، یہ کا لفظ یوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کام کیجیے، آپ مسلمانوں سے کہیے، آپ مومنین سے کہیے، آپ ازواج سے کہیے، آپ مسلمان خواتین سے کہیے، آپ کافروں سے کہیے، آپ منافقین سے کہیے۔ تو یہ جو آپ سے جو خطاب ہو رہا ہے یہ تو پورا قرآن مجید چونکہ راز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر رہا ہے، اس لیے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں گرامی کے نام لینے کی زیادہ ضرورت نہیں۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ نازل ہوا۔ یہ تو ایک ذیلی بات تھی جو ذہن میں آ گئی، میں نے عرض کر دی۔ قرآن مجید میں سورہ فتح میں، سورہ محمد میں، سورہ آل عمران میں اور ایک مقام پر جملہ 4 جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا۔ اسی میں یہ آیت بھی شامل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحیم، بڑے شفیق، بڑے ہمدرد اور محبت رکھنے والے۔ یہ وصف تمام مفسرین کی رائے کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں ہے کہ صحابہ کرام کی شان یہ تھی کہ وہ آپس میں بڑے رحیم، بڑے مشفق، بڑے الفت کرنے والے اور کافروں کے ساتھ بڑے سخت۔ اس کی بے شمار مثالیں ہم کو ملتی۔ کئی واقعات ہیں جو مشاہدے میں آ سکتے ہیں، مطالعے میں آ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک دو واقعات ہی کسی موقع پر بیان کیے جا سکتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی شدید محبت تھی اور آپس میں وہ مسلمانوں کی کتنی قدر کرتے تھے، کتنا ایک دوسرے کا لحاظ کرتے تھے۔ محرم کا یہ مہینہ ہے اور اس مہینے میں ایک طرف تو شہدائے کربلا کا ذکر ہوتا ہے، اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، کیے جانے چاہیے۔ لیکن دوسری طرف ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کردار کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کے ذات اقدس پر کیچڑ اچھالے جاتے ہیں، الزامات لگائے جاتے ہیں، بہتان تراشیاں کی جاتی ہیں۔ پتہ نہیں ان کا مقصد کیا ہے، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہے اور اس سے ہمارے سنی حضرات بھی بڑی حد تک متاثر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ایسے موقعوں پر ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان کو بھی واضح کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، جیسے حضرت فاطمہ حضور کی صاحبزادی ہیں، حضرت حسن و حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں۔ ایسے ہی بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریاں ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں نبی اور امتی ہونے کے رشتے کے علاوہ ایک اور رشتہ ہے، اور وہ رشتہ بھی اتنا قریبی، اتنا گہرا ہے کہ جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ کیا رشتہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، بیوی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں، سسرے ہیں۔ تو کیا بھی یہ رشتہ داری نہیں ہے؟ یہ بھی بڑی گہری رشتہ داری ہے۔ نہ صرف یہ رشتہ داری ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ نچھاور کیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں اپنے سارے گھرانے کو کٹا دیا، اسی طرح مکی اور مدنی زندگی کے ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہ اور بات ہے کہ تقدیر کے فیصلے کے مطابق حضرت ابو بکر کو شہادت نہیں ہوئی، آپ شہید نہیں کیے گئے، لیکن اپنا جان، اپنا مال، اپنے جذبات، اپنا سرمایہ، اپنے گھر کا سارا اثاثہ، تبوک کا وہ موقع یاد کرنے کے لائق ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان جمع کر کے لا کے حضور کے سامنے رکھ دیا۔ اس موقع پر جب اعلان ہوا جنگ کا، جہاد کا، اور لوگوں سے کہا گیا کہ جہاد کے لیے سامان جمع کیا جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے سوچا کہ ہمیشہ ابو بکر مجھ سے آگے رہتے ہیں، میں نے کبھی بھی ابو بکر کو پیچھے کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوا، آج میرے پاس مال زیادہ آیا ہوا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ابو بکر کے پاس اتنا مال نہ ہو، اس لیے میں اپنے مال کا آدھا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دوں۔ چنانچہ اپنا مال آدھا آدھا کیا، آدھا گھر والوں کے لیے رکھا، آدھا لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب اتنا سارا مال دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت عمر سے پوچھا، ہے عمر کیا آپ نے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے، آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا کہ اپنے گھر کا سارا اثاثہ سمیٹے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ رکھا ہے؟ تو عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے اور کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں، ہجرت کے موقع پر آپ کا ساتھ، ہجرت کے بعد ہر موقع پر آپ کا ساتھ۔ یہی وجہ تھی کہ آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہر صحابی کے احسان کا بدلہ دنیا میں چکا دیا، لیکن ابو بکر کا جتنے میں مجھ پر احسانات ہیں اس کا بدلہ میں اس دنیا میں نہیں چکا سکا۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنے فضل و کرم سے ابو بکر کے احسانات کا بدلہ چکائیں گے۔ یہ مرتبہ اور مقام ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مقام، خلیفہ دوم۔ محسوس یہ ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں بہت سارے لوگ خلافت کے نام سے بھی واقف ہیں۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ پھر خلفاء میں جو پہلے خلیفہ ہے وہ کون، دوسرے خلیفہ کون ہے، تیسرے خلیفہ کون ہے، چوتھے خلیفہ کون ہے؟ خلفائے راشدین کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ خلافت راشدہ کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ لوگ یہ بات سمجھ لیجئے، جو لوگ جانتے ہو تو جانتے ہیں الحمدللہ، لیکن جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد آپ نے پورے مکے میں، مدینے میں اور عالم عرب میں اسلام کو قائم کیا؟ پورا جزیرۃ العرب اسلام میں داخل ہو گیا، وہاں پر اسلامی حکومت قرآن کے مطابق قائم ہو گئی۔ جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات رہے آپ اسلامی مملکت کے سربراہ ہیں، اسلامی حکومت کے آپ پریزیڈنٹ بولیے چاہے کچھ بھی بولیے، مملکت اسلامیہ کے سربراہ ہیں، اور آپ کا مرتبہ اور مقام تھا رسالت کا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ، آپ کے لیے خلافت کا لفظ استعمال نہیں ہوتا بلکہ آپ کے لیے رسالت کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب یہ دور رسالت ختم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، تو اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت، اسلامی حکومت کے لیے ایک خلیفہ کو چننا، الیکٹ کرنا ضروری تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پہلے خلیفہ بنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 2.5 سال کے برابر رہا، 2.5 سال تک کہ آپ نے حکومت کی۔ پھر جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے ایک کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، اور اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم قرار دیے، دوسرے خلیفہ بنے، سیکنڈ خلیفہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت یہ 10 تا 12 سال کا ہے، اور اس میں بڑی فتوحات ہوئی، مسلمانوں کا بڑا دنیا میں ڈنکا بجا، بڑی بڑی فتوحات ہوئی، قیصر و کسریٰ کے محلات بھی فتح کیے گئے، ان کی حکومت سرنگو ہو گئی، اور مسلمانوں اور اسلام کا بڑا اس میں زور رہا۔ اس کے بعد تیسرے خلیفہ بنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر چوتھے خلیفہ بنے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔
اس طرح یہ چار خلفاء کا کل ملا کر پیریڈ آف خلافت جو ہے چاروں کا ملا کر 30 سال کا ہے، 30 ایئرس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 سال تک کے مسلمان خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ پر قائم رہے۔ جو طریقہ حکومت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے اس پر مسلمان یہ چاروں خلفاء کے زمانے میں قائم ہے۔ اس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ اور یہ 30 سال کے آخری 6 مہینے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، ان کو بھی 6 مہینے خلافت کرنے کا موقع ملا، لیکن آپس میں انتشار اور بہت ساری جو شروع سے برپا ہوئی، بہت ساری بغاوتیں ہوئی، مسلمانوں کا آپس میں مل جل کر رہنا مشکل ہو گیا، جنگ و جدال ہونے کی نوبت آئی، تلواریں نیاموں سے نکل آئی۔ تو اس موقع پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک خطے کے گورنر تھے، ملک شام کے گورنر تھے، ان سے صلح کر کے انہوں نے ریزائن کر استعفیٰ دے دیا اور خاموش ہو گئے۔ بعد میں زہر کے ذریعے سے حضرت حسن کی بھی شہادت واقع ہوئی۔ یہ شہادتوں کا تو ایک لمبا سلسلہ ہے۔ اس کے بعد جب حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنے تو وہ پورے مملکت اسلامیہ کے خلیفہ رہے۔ پھر بعد میں جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا، اور پھر وہیں سے یہ سارا جھگڑا شروع ہوا جس کے آخری نتیجے میں کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ یہ تاریخ کا ایک مختصر سا خاکہ ہے، بالکل آؤٹ لائن ہے جو میں آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس سارے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ کربلا کے واقعے کے بعد بہت سے لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اہل بیت، بعض احادیث میں اہل بیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مختصراً بیان کیا۔ ایک مرتبہ آپ اپنی چادر لیے، اس کے اندر حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو سمیٹا اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت۔ یہ تو ایک مثال تھی، لیکن قرآن و حدیث کے دوسرے نصوص سے بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سارے لوگ اہل بیت میں داخل ہیں۔ اب سارے لوگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج آ جاتی ہیں۔ حضور کی ازواج یعنی حضور کی بیویاں کتنی تھیں؟ 11 تھیں، اور یہ 11 کی 11 بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب اہل بیت میں۔ سورہ احزاب میں جب پردے کی آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو خطاب کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مسلمان عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے چہروں کے اوپر ڈال لیا کریں۔ تو حضور کے گھرانے کی جو عورتیں تھیں ان سب سے خطاب کیا، چونکہ یہ ساری عورتیں حضور کے گھرانے کی تھیں، اس لیے سب کی سب اہل بیت کے اندر شامل ہیں، جس میں حضور کی 11 ازواج بھی ہیں، حضور کی بیٹیاں بھی ہیں۔ اور حضور کی بیٹیوں میں صرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہیں ہے، بلکہ حضرت زینب بھی حضور کی بیٹی ہیں، حضرت ام کلثوم بھی حضور کی بیٹی ہیں، حضرت رقیہ بھی حضور کی بیٹی ہیں۔ حضور کی 4 بیٹیاں۔ یہ اور بات ہے کہ چاروں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی ہی میں وفات پا گئیں، انتقال کر گئیں، اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تنہا زندہ رکھ گئی تھی، اس لیے ان کی اہمیت زیادہ ہو گئی اور اس کے بعد لوگ انہیں کو زیادہ یاد رکھنے لگے۔ لیکن تاریخ میں آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، اور ان 4 بیٹیوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اسی طرح خلیفہ ثوب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، بلکہ ڈبل داماد، اور آپ کا لقب ہے ذو النورین، 2 نور والے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں ایک کے بعد ایک آئیں، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا نکاح ایک کے بعد ایک کیا، اور جب دوسری بیٹی بھی وفات پا گئی
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ حضور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت چاہتے تھے، جیسے حضرت علی کو چاہتے تھے ایسے ہی حضرت عثمان کو بھی بہت چاہتے تھے۔ لوگ یہ باور کراتے ہیں کہ حضور صرف حضرت علی کو چاہتے تھے، حضرت علی کو بھی چاہتے تھے، حضرت عثمان کو بھی چاہتے تھے، حضرت ابو بکر کو بھی چاہتے تھے، حضرت عمر کو بھی چاہتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی کو چاہتے تھے، ہر مہاجر کو چاہتے تھے، ہر انصاری کو چاہتے تھے، بلکہ ہر مسلمان کو چاہتے تھے، ہر مومن کو چاہتے تھے۔ اور میں آگے بڑھ کر یہ کہوں تو کوئی دروغ گوئی کی بات نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر امتی کو چاہتے تھے، ہر انسان کو چاہتے تھے، ہر انسان کو چاہتے تھے۔ کسی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل جاتی کہ اس کا انتقال ہو گیا اور وہ ایمان نہیں لایا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ کے رہ جاتے تھے کہ اے کاش میرا ایک امتی اگر ایمان لا لیتا تو جہنم کی آگ سے بچ جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ کا دل تو ہر امتی کے لیے، ہر انسان کے لیے تڑپتا، تو چاہنے کی بات تو چھوڑ دیجیے۔ لیکن جہاں تک رشتہ داری کی بات، اہل بیت ہونے کی بات ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور ڈبل داماد۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رشتہ داریاں ہیں وہ بہت سے صحابہ کرام سے ہیں۔ فی الحال ہمارا فوکس ہے 4 خلفاء پر۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں، اور آپ کی صاحبزادی بی بی عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں نکاح میں تھی۔ پھر دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں، سسرے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی۔ تو پہلے 2 خلیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں، اور بعد کے 2 خلیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد۔ تو اس طرح سے رشتہ داریوں کا یہ سلسلہ اتنا طویل ہے کہ تقریباً بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نہ کسی رشتے میں منسلک ہیں، قریب کے یا دور کے۔ تو اس طرح سے ہم کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ صحابیت کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے، رشتہ داری کو بھی اگر بنیاد بنایا جائے، تو بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں شامل۔ اب آپ قرآن مجید کی آیت پڑھیے، اور اس کے بعد یہ رشتہ داری اور اہل بیت سے آگے بڑھ کر ایک امتی اور ایک رسول کے درمیان میں جو رشتہ ہوتا ہے کہ رسول اپنے امتی کے لیے کس طرح تڑپتے ہیں اور ایک امتی اپنے رسول پر کس طرح سے جان دے دیتے ہیں، اس کے واقعات کے اوپر غور کیجئے، اور پھر ہمارا اپنا جائزہ لیجئے کہ ہمارے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں بھی جو بہت ہی مضبوط رشتہ ہے وہ رشتہ ہے حضور کی رسالت کا اور ہمارے امتی ہونے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو مضبوط کرتے ہوئے جس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنا کردار ادا کیا، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، اپنے جہاد کے ذریعے سے، اپنی شہادتوں کے ذریعے سے، اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ہر صحابی نے ہر موقع پر اس بات کا بھرپور مظاہرہ کیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دل و جان سے زیادہ چاہتے ہیں، ٹوٹ کر چاہتے۔ اسی لیے ہر صحابی اس بات کا متمنی رہا کرتا تھا کہ جب بھی موقع ملے گا میں اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی آل اولاد کو، اپنی جائیداد کو، ہر چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کروں، ہر چیز کو حضور کے لیے قربان کروں۔ چنانچہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو جمع کیا اور مشورہ کیا تو انصار صحابہ میں سے ایک صحابی اٹھے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں صرف حکم دیجیے، ہم اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ آپ اور آپ کے اللہ میاں جا کے لڑ لیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ خدا کی قسم اگر آپ سمندروں کے کنارے جا کر کہتے ہیں کہ اپنے گھوڑوں کو سمندروں میں ڈال دو تو ہم سمندروں میں ڈالنے کے لیے تیار۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تقریر کی تھی۔ چنانچہ اسی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی صف بندی کی اور معرکہ بدر پیش آیا۔ بدر کے معرکے میں کچھ صحابہ شہید ہوئے، لیکن مسلمانوں کو جیت ہوئی، مسلمان جیت گئے، اور 1000 کا لشکر شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوا، اور مکے کے 70 سے زائد سردار اس معرکے میں مارے گئے۔ یہ ایک عظیم الشان معرکہ تھا،
اور اس میں مسلمان اپنی کم سامانی کے باوجود کامیاب ہوئے تھے۔ اس معرکے میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے یا شریک ہوئے ان کا تو مرتبہ اور مقام بہت اونچا ہو گیا، لیکن کچھ صحابہ کرام ایسے بھی تھے جن کو بدر میں شریک ہونے کا موقع نہیں ملا۔ انہی میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا، اسی طرح انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، ان کو بدر میں آنے کا موقع نہیں ملا، اور اس کے بعد جب بدر کا معرکہ ختم ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، آئندہ اگر کوئی معرکہ پیش آئے گا تو میں اللہ کے راستے میں ایسے جہاد کروں گا کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ چنانچہ احد کا معرکہ پیش آیا، اور احد کے معرکہ کا موقع ایسا تھا کہ ابتدا میں تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، مسلمان جنگ جیت رہے تھے، اور پیچھے کے پہاڑ کی طرف کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب تک کہ میں نہ کہوں وہ مورچہ چھوڑنا ہے، اسی اسپاٹ پہ قائم رہنا۔ لیکن انہوں نے دیکھا اوپر سے کہ نیچے مسلمانوں کو جیت ہو گئی ہے، کافر اور مشرکین اور دشمن اپنا سامان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، مسلمان سامان غنیمت جمع کر رہے ہیں۔ بارہ اختلاف رائے ہوا اللہ کی مشیت کے مطابق، کچھ لوگ وہ مورچہ چھوڑ کر آ گئے، لیکن کچھ لوگ وہیں پر جمے رہے، 10 صحابہ کرام وہاں جمے رہے۔ جب یہ بھاگنے والے مشرکین نے دیکھا کہ پیچھے سے پہاڑ کا مورچہ خالی ہے تو انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، ادھر پیچھے سے حملہ ہوا، ادھر سامنے سے حملہ ہوا، جیتی ہوئی جنگ ہارنے کے قریب ہو گئے، بہت سے صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اور ایسے میں مشرکین نے ایک اور حربے کا استعمال کیا، ایک جنگی چال چلی انہوں نے۔ وہ چال یہ چلی کہ مسلمانوں کے درمیان میں ایک افواہ پھیلا دی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، مارے گئے، محمد بھی قتل کر دیے گئے، نعوذ باللہ۔ جب یہ بات مسلمانوں میں عام ہوئی تو مسلمانوں کے اوطان فتح ہو گئے، جو کچھ بھی رہی صحیح ہمت حوصلہ تھا وہ چھوڑ کر مختلف صحابہ کا مختلف حال ہو گیا۔ کچھ تو میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، کہنے لگے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے، حضور ہی نہیں رہے تو ہم کس کے لیے لڑیں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کا سارا مرکز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، جب آپ ہی نہیں رہے تو ہم کس کے لیے لڑیں؟ میدان چھوڑ کے کچھ لوگ بھاگ گئے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے تو ان کی ہمتیں پست ہو گئی اور ہتھیار چھوڑ کے کونے میں جا کے بیٹھ گئے۔ اتنے میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو ہتھیار چھوڑ کر بیٹھ گئے اور اپنی تلوار گھماتے ہوئے وہاں آئے، ان سے پوچھا کہ کیوں بیٹھے ہو؟ حالانکہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت کی اطلاع عام ہو چکی ہے، اور حضور بھی خود اس وقت یہ اطلاع تھی کہ وفات پا چکے ہیں، انتقال کر گئے یا شہید کر دیے گئے۔ تو حضرت انس اور جوش میں آ گئے، انہوں نے ان صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم لوگ کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے تو ہم کس کے لیے لڑیں؟ تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں رہے اور آپ اگر قتل کر دیے گئے ہیں تو محمد کا خدا تو قتل نہیں ہوا ہے، محمد کا خدا تو زندہ ہے۔ چلو جس دین کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دے دی ہے ہم بھی اسی دین کے لیے اپنی جان دے دیں گے، چلو آؤ میرے ساتھ جنگ کے اندر، اور جنگ کے اندر گھسے اور شہید ہوئے۔ لیکن شہادت سے پہلے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، جس دین کی خاطر آپ کے رسول نے جان دے دی ہے مجھے بھی اسی دین کی خاطر جان دینے کی توفیق عنایت فرمائیے، اور جو مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے ہیں یا میدان چھوڑ کر بیٹھ گئے ہیں اے اللہ تعالیٰ ان کے قصور کو معاف کر۔ یہ دعا بڑی قابل غور ہے، جس میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی مسلمان کو معصوم نہیں کیا، ان کے اوپر کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں ان کے حق میں کہ اللہ آپ ان مسلمانوں کو معاف فرما دیجیے اور ان کو بھی توفیق دیجیے کہ وہ جہاد میں شریک ہو جائیں۔ یہ بات بتا رہی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم میں سے اگر کوئی آدمی ہوتا تو کہتا ہے تو بیٹھ گئے میں اکیلا لڑا، پورا کریڈٹ اپنے سر لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا طریقہ سوچنے کا یہ ہے کہ کسی کام کا پورا کریڈٹ ہم اپنے سر لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کردار نہیں اپنایا، بلکہ انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کے دربار میں استغفار کیا کہ اے اللہ ان لوگوں کی مغفرت فرمائیے، ان کے قصور کو معاف فرمائیے جو میدان چھوڑ کر بیٹھ گئے ہیں یا میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت انس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع میں آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے مقابلہ کیا،
لیکن جب وہ آگے بڑھ رہے تھے تو سامنے سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہوئے نظر آئے. انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کدھر کا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ مجھے احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے اور جام شہادت نوش کیا. حاضرین کرام، جب حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ میدان احد سے ڈھونڈ کر نکالا گیا تو ان کے جسم پر 80 سے زیادہ تلوار اور نیزوں کے وار تھے، اور جسم اتنا زخموں سے چھلنی ہو گیا تھا کہ چہرہ پہچانے نہیں جا رہا تھا. حضرت انس کی بہن نے انگلیوں کو دیکھ کر اپنے بھائی کی لاش کو پہچانا. یہ شہادت کے بے شمار واقعات، شہادت ایک نہیں ہے، کئی شہادتیں ہیں تاریخ اسلام کے اندر، اور ہر شہادت اس بات کی متقاضی ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول شہادتوں پر غم منانے کی اجازت دیتے تو پھر کتنی شہادتوں پر غم منایا جائے، کتنی شہادتوں پر ماتم کیا جائے، کتنی شہادتوں کے دن منائے جائیں. لیکن یہ دن منانا اور غم منانا اسلام میں ہے نہیں. اسلام میں تو بس جام شہادت نوش کرنا اور جنت کے اعلیٰ درجات میں پہنچ جانا. حضرت انس نے فرمایا حضرت سعد سے کہ مجھے احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی، اور لڑتے ہوئے جا کر شہید ہو گئے. اور ایسے بے شمار واقعات. اسی میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک والد حضرت یمان ابن یمان ان کا نام آیا. حذیفہ بن یمان تو آپ نے سنا ہوگا، ان کے والد کا نام یمان تھا. وہ ضعیف تھے. خواتین کے خیمے کے پاس ان کو اور ایک ضعیف صحابی کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ خواتین کے خیمے کی حفاظت کریں. لیکن انہوں نے آپس میں گفتگو کی اور کہنے لگے کہ ہم تو بوڑھے ہو چکے، ہماری عمر کا بہت تھوڑا سا حصہ باقی ہے، کیوں نہ اس حصے کو کام میں لایا جائے، کیوں نہ ہم بھی اپنی تلواروں کو لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جام شہادت نوش کر لیں. چنانچہ یہ دونوں صحابہ بھی آگے بڑھے اور نکلے. اس میں سے ایک صحابی تو شہید ہو گئے، دوسرے جو صحابی تھے حضرت حذیفہ کے والد حضرت یمان بھی آگے بڑھے. لیکن وہاں پر حالات کچھ اس طرح سے تھے کہ جب دو طرف سے مسلمانوں کے اوپر حملہ ہوا، آگے سے اور پیچھے سے، تو مسلمان اور کافر آپس میں ایسے بھیڑ گئے کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. اور ایک موقع پر مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چلنے لگے اور دونوں بغیر دیکھے سمجھ رہے ہیں کہ کافروں کو ہم مار رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو مارنے لگے. اور اسی مار پیٹ کے درمیان میں حضرت یمان بھی آ گئے اور وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارے گئے. مسلمانوں کے ہاتھوں سے جب حضرت یمان مارے گئے اور بعد میں پتا چلا کہ حضرت یمان کی شہادت مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہوئی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بلایا اور ان کو دیت دینے کی کوشش کی. دیت یعنی خون بہا، کہ مسلمانوں سے غلطی سے ان کے والد کا قتل ہو گیا ہے، اس لیے اس کا معاوضہ دیا جائے. تو حضرت حذیفہ نے دیت لینے سے انکار کیا اور اسی وجہ سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام اور زیادہ بلند ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ. یہ واقعہ بھی ہم کو بتاتا ہے کہ مسلمان آپس میں رحیم، شفیق اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے، لیکن کفار کے اوپر شدید تھے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا کردار ہے. اور ایسے بے شمار واقعات ہیں شہادتوں کے جس سے پتہ چلتا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. مومن کا مطلوب اور مقصود تو شہادت. اور جب کسی کو اپنا مطلوب اور مقصود مل جاتا ہے تو وہ غم کیوں کر منائے، وہ ہائے ہائے کیوں کرے گا، وہ ماتم کیوں کرے گا، وہ کسی نیک کام کو کرنا کیوں چھوڑ دے گا. تو حاضرین کرام، آخر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ماحول بنا ہوا ہے مسلمانوں کا، ایک زمانے سے ماحول بنا ہوا کہ محرم جیسے آیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ. کس کا غم منا رہے؟ حضرت حسین کا غم منا رہے. کیوں منا رہے حضرت حسین کا غم؟ نہیں، وہ بہت مظلوم تھے، بڑے دردناک واقعات ہوئے اور وہ اس طرح سے مارے گئے. ایسے دردناک واقعات تو بے شمار. اور پھر غور کیجئے کہ حضرت حسین کے انتقال کے مقابلے میں خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے وفات پا گئے تو اس سے بڑا غم اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن وہ بھی غم نہیں منایا جاتا، کیونکہ ہر ایک کے مرنے پر غم منانا یہ اسلام کا مزاج نہیں. اور غم کی اجازت طبعی طور پر صرف 3 دن تک، اس سے زیادہ کا کوئی غم نہیں ہے. اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو 4 مہینے 10 دن تک کے وہ غم منائیں گے. اور اس کے علاوہ کسی کے غم میں ہم اتنے منہمک ہو گئے ہیں کہ سینکڑوں سال غم منا رہے ہیں، ہزاروں سال غم منا رہے ہیں، اور دنیا بھر میں یہ دھوم مچاتے پھر رہے ہیں کہ ہم غم منا رہے غم منا رہے. غم اگر کسی کا ہونا ہے تو ہم کو اپنے اعمال پر غم ہونا چاہیے. کہ ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے تو ہم کو غم نہیں ہوتا، روزے ہم سے چھوٹ جاتے ہیں تو غم نہیں ہوتا، جھوٹ ہم بولتے ہیں تو غم نہیں ہوتا،
سود کھاتے ہیں تو غم نہیں ہوتا، لوگوں کی برائیاں اور غیبتیں کرتے پھرتے ہیں تو غم نہیں ہوتا، جب برے اعمال اور گناہوں پر غم نہیں ہوتا تو پھر کسی کی موت پہ غم منانے کا کیا حق؟ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم کو گناہ کے کام پر غم ہونا چاہیے۔ اور یہ محرم کے اندر جتنے رسومات ہوتے ہیں جس میں بہت سارے سنی حضرات بھی ملوث نظر آتے ہیں۔ اب سنیوں کے اندر کیا ہے؟ ایک تو شہادت 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 کا اصل معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے وہ بھی نہیں مانتے، صرف شہادت کا نام مشہور ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ شہادت کا غم، اب غم مناتے وقت عجیب عجیب حرکتیں بوڑھیوں میں، گھر اور خاندان کے بڑے لوگوں میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں چھپے ہوئے رسومات۔ اب نوجوان بچے کچھ آگے بڑھ رہے ہیں، جماعتیں کام کر رہی ہیں، علماء ان کو سمجھا رہے ہیں، مسجدوں میں حقائق سامنے آ رہے ہیں، تو نوجوان اور مرد حضرات کسی حد تک اس سے دور ہیں، لیکن گھروں میں جو خواتین ہیں، جو بوڑھیاں ہیں، وہ ابھی تک پرانے رسومات کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ محرم آیا محرم آیا محرم، چوری چوری ہرے چوڑیاں پہن لے کے پھر رہے۔ کئی خواتین اور لڑکیوں کو دیکھا گیا ہرے چوڑیاں، کئی کہ ہرے چوڑیاں نہیں، وہ محرم میں ہرے چوڑیاں پہننا ضروری ہے۔ بعض گھرانوں سے اطلاعات ملی ہیں کہ چھپ چھپ کے خواتین جا کے ہرے چوڑیاں پہن کے آگے بیٹھے، اور جب آپس میں مل رہے ہیں تو چوڑیاں پہن کے مل رہے ہیں، مرد حضرات آتے ہی چوڑیاں اتار کے اندر رکھتے ہیں۔ تو یہ جہالت ہے، ہرے چوڑیوں کا محرم سے کیا تعلق؟ اسی طرح سے بغارہ کھانا، گوشت نہیں کھانا، تو گوشت کھانے کا بھی سسٹم ہے۔ اب تو وہ غم منانے والے خود چکن کی بریانی بنا کے کھا رہے، وہ لوگ خود گوشت کھا رہے اور ہم لوگ گوشت چھوڑے ہوئے، یہ بھی جہالت کی بات ہے۔ ایسے ہی کوئی خوشی کا کام نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیے محرم کا جیسے مہینہ آیا، سارے شادی خانے خاموش بیٹھے، کسی کی شادی نہیں ہوتی، کوئی شادی کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی خوشی کا کام کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی نئے گھر میں جانے کے لیے تیار ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ جہالت کی رسومات کسی نہ کسی درجے میں آج بھی ہمارے درمیان میں رائج ہیں، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، گزشتہ سال ہمارے محلے کے ایک عالم دین نے اپنے بچے کی شادی یوم عاشورہ کے دن کی، یہ ایک بہترین مثال قائم کی۔ یوم عاشورہ فضیلت کا دن ہے، اس فضیلت کے دن میں تاریخ انسانیت کے کئی واقعات پیش آئے ہیں جس کی تفصیلات کئی بار آپ سن چکے ہیں۔ غرض یہ کہ محرم بھی مبارک مہینہ ہے، یہ کوئی غم کا مہینہ نہیں، اس میں آپ شادی بھی کر سکتے ہیں اور عقیقہ بھی کر سکتے ہیں، دعوت بھی کر سکتے ہیں جو جائز قسم کی ہو، اور ہر نیک کام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور غم کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ شہادت تو مومن کا مقصود اور مطلوب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم خوشی خوشی شہید ہونے کے لیے تیار ہو جاتے، اپنے جسم کو، اپنی جان کو کٹانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے۔ ہم بھی مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور یہ اسلام کیا ہے؟ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا۔ ہم بھی شہید ہونے کے لیے تیار ہونا ہے، مسجدوں کے لیے ہماری شہادت درکار ہے، اسلام کی بقا کے لیے ہماری شہادت درکار ہے، قرآن کی بقا کے لیے ہماری شہادت درکار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کی بقا کے لیے ہماری شہادت درکار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے ہماری شہادت درکار ہے۔ کتنے میدان کھلے ہیں، پتہ نہیں ہماری جان کہاں کام آ جائے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم بھی شہادت کے لیے تیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو